बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर है और दिन है इतवार का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 28 दिसंबर बरोज़ मंगल 10 बजे बहुत अहम समाअत होने जा रही है। वो बंद लिफाफा खोला जाएगा जिसमें दावा ये किया गया है कि राना शमीम साहब ने जो ओरिजिनल बयान हल्फी दिया था लंदन में, वो ओरिजिनल बयान हल्फी भिजवा दिया गया है। उस बयान हल्फी के खुलने से पहले नया खेल जो है वो सामने आ गया है। नई जो एक कहानी सामने आई है, नई खबर जो सामने आई है, जो इंकशाफात सामने आई, ये तहलका खेज़ हैं। इरफान हाशमी साहब की खबर ने जो है वो तहलका मचा दिया है। तकरीबन 52 घंटे पहले ये खबर आई है और मकाफात अमल देखिए कि शरीफ खानदान ने जो साजिश की थी वो ये की थी कि 15 नवंबर को ये खबर छपी और 17 नवंबर को मरियम नवाज साहिबा के केस की समाअत थी। यानी 15 को जब ये खबर छपी सुबह तकरीबन आप समझें कि 5-6 बजे अखबार सामने आता है। सुबह 5 बजे जब वो खबर छपी कि राना शमीम ने ये बयान हल्फी दिया है साकिब निसार साहब और आमिर फारूक साहब के खिलाफ, तो उसके तकरीबन यानी 15 को ये खबर छपी, 17 को 12, साढ़े 12, 1 बजे समाअत होना थी। मकाफात अमल देखिए कि अब जब समाअत होनी है 28 दिसंबर को, तो उसी टाइम के ऊपर सुबह 4, 5, 6 बजे जब अखबार सामने आया तो ये खबर सामने आई इरफान हाशमी साहब की, जो कि तहलका खेज खबर है, जिसने जो है वो बहुत से नए सवालात को जन्म दे दिया है। और शरीफ खानदान जो कि हर बात पे कहते थे कि नवाज शरीफ सुरखरू ट्वीट्स कर दिए जाते थे। मैंने पहले भी कहा था कि खुदा का वास्ता है, ये अपनी गंदी जो आपकी साजिशें हैं, जो आपकी खेल हैं, नंगी और गंदी वीडियोस की बुनियाद पर जो आप चीजें करते हैं वो करके और अल्लाह ताला पे मत ये किया कीजिए कि अल्लाह ताला के करम से ये हो गया है। जिस तरह से मैंने मिसाल दी थी कि बहुत से लोग हराम कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, दो नबरियां करते हैं, हराम कमा के घर बनाएंगे बड़ा और हाजा मिन फजल रब्बी ऊपर ले देंगे कि ये अल्लाह ताला का फजल है, ये अल्लाह का करम है। खुदा का वास्ता है, आपने हराम कमा के घर बनाया है और ऊपर लिख दिया है कि अल्लाह का करम है और फजल है। आपने अवाम का टैक्स का पैसा चोरी करके लंदन में फ्लैट्स बनाए और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, सुभान अल्लाह हमारे हैं। अल्लाह का वास्ता है, ये अल्लाह को छोड़ दें, अल्लाह को इसमें मत लाएं। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब जाती मफाद की सियासत करते हैं और नाम जिहाद कर देते हैं, नाम इस्लाम कर देते हैं और कहते हैं मैं इस्लाम की जंग लड़ रहा हूं, मैं जिहाद कर रहा हूं। अब मामला ये है कि ये राना शमीम ये कहते रहे कि जी मेरी बीवी की ख्वाहिश थी और मेरे ऊपर बोझ था, उस ख्वाहिश को की तकमील के लिए, मरहूम बीवी की रूह को फरहत पहुंचाने के लिए, सुकून देने के लिए मैंने ये बयान हल्फी जाके दिया और उसमें रख दिया, क्या कहते हैं, लॉकर में रख दिया। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था। अब जो इंकशाफ हुआ है ये खबर मैं आपके सामने रखता हूं और साथ साथ आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि अदालत में क्या होता रहा है। ये इरफान हाशमी साहब की खबर है जिसमें वो कहते हैं कि इस नुमाइंदे के पास सबूतों के मुताबिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर इल्जामात लगाए हैं। उस पर जो इल्जामात लगाए हैं, जो बयान हल्फी है, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। बहुत बड़ा ये इंकशाफ है कि नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। इस बयान हल्फी में इल्जाम लगाया गया है कि 3 साल कबल उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के खिलाफ फैसला लेने के लिए एक हाज़िर सर्विस जज पर दबाव डालने की कोशिश की थी। दस्तयाब सबूतों के मुताबिक चार्ल्स गुथरी जो हैं वो बरतानवी सोलिसिटर जो हैं उन्होंने तस्दीक की है कि जज जो ये राना शमीम है ये मार्बल आर्च में थे। अब आ जाए जी मशकूक बयान हल्फी का मामला। इस बयान हल्फी के बारे में खबर एक पाकिस्तानी अखबार में 15 नवंबर को छपी थी, जिसके मुताबिक इस बयान हल्फी के मुसद्दका होने के बारे में सवालात उठने लगे। इस खबर को शाया करने वाले सहाफ़ी को तौहीन अदालत के ज़िम्मन में तलब किया गया था। इस केस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहना था कि साबिक चीफ जज राना शमीम के इन इल्जामात से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के बारे में शुबहात पैदा हो गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का यह भी कहना था कि राना शमीम की गिलगित बल्तिस्तान के आला अदालती ओहदे पर बरजमान होने के बावजूद 3 साल से ज्यादा अरसे तक खामोश रहना भी उनकी साख के बारे में सवालात को जन्म देता है। इसके अलावा इस खबर की अशात में टाइमिंग भी अहम है, क्योंकि ये एक ऐसे मौके पर शाया की गई है जब नवाज शरीफ की अपीलें अदालत में समाअत के लिए लग चुकी थी। ये अपीलें मरियम नवाज की थी, नवाज शरीफ की तो अपीलें जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं और वो दाखिले दफ्तर हो चुकी हैं। असल बयान हल्फी उसकी तैयारी के 1 माह बाद अदालती हुक्म पर पेश किया गया। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये ओरिजिनल है, कॉपी है, वही है, दोबारा बनवा के दोबारा तैयार करके भिजवाया है। ये अभी कुछ कहने का बड़ा वक्त है, क्योंकि अभी लिफाफा नहीं खुला, लिफाफा बंद है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब आएंगे 28 को, लेकिन अब मसला यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पता नहीं आते या नहीं आते, क्योंकि उन्हीं दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच कराची में समाअत कर रहा है। तो अब देखना है कि अटॉर्नी जनरल आते हैं या नहीं आते। अच्छा, राना शमीम की तरफ से अदालत में दिए गए बयान में उनका कहना था
کہ انہوں نے اس خبر کو شائع کرنے والی صحافی کو اس بین الفی کی کوئی کاپی مہیا نہیں کی. یہ بین الفی لندن میں مخصوص حالت میں محفوظ حالت میں موجود ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو وہ ہے اس میں رکھا ہوا ہے، لاکر میں رکھا ہوا ہے اپنے نواسے کے پاس، اور انہوں نے نہیں دیا ان کو جو انصار عباسی صاحب ہیں ان کو. اس کے بعد اس بیان کے بعد رانا شمیم کے کنڈکٹ پر سخت تنقید کے علاوہ کئی سنگین سوالات پیدا ہو گئے تھے. کون سے سوالات پیدا ہوئے تھے یہ بھی اس خبر میں عرفان ہاشمی صاحب کی خبر میں موجود ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ ایک سابق جج سے 3 سال بعد کس نے اس بیان حلفی پر دستخط کروائے. دوسرا یہ کہ کیا رانا شمیم نومبر کے دوسرے ہفتے میں اپنی لندن یاترا کے دوران نواز شریف سے ملے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ پہلے نہیں بتا رہے تھے کہ وہ نواز شریف سے ملے ہیں یا نہیں. تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ وہ تو گئے ہیں، وہ 10 نومبر کی شاید بات ہے، 10 11 12 نومبر کی وہ گئے ہیں، بیان حلفی دے کے آ گئے ہیں. یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ نواز شریف سے ملے یا نہیں ملے. نمبر 3، انہوں نے اس بیان حلفی کی لندن میں ہی تصدیق کیوں کروائی، اور وہ بھی حسن نواز کے دفتر میں. اس بیان حلفی کا فائدہ کس کو ہوا. نمبر 5، اس خفیہ دستاویز کو سیاسی حوالے سے حساس موقع پر کیوں لیک کیا گیا. نمبر 6، کیا اس سے پہلے نواز شریف کے رانا شمیم کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں. نمبر 7، اس بیان حلفی کا نواز شریف کے حوالے سے بے نقاب ہونا کیوں اہم ہے. اب آ جائیں جی ماربل آرچ، نون لیگ کا سیکٹریٹ. سٹان ہوپ ماربل آرچ کمپنیز ہاؤس ریکارڈ میں فلیگ شپ ڈیولپمنٹ لمیٹڈ، جس کے حسن نواز ایک ڈائریکٹر تھے، اس میں نواز شریف لوگوں سے ملتے ہیں. یہیں پر انہوں نے گرفتاری دینے کے لیے جاتے ہوئے پریس کانفرنس کی تھی، اور یہیں پر وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. اسی آفس میں انہوں نے ایاز صادق، سابق افغان حکومت کے عہدیدار حمداللہ محب سے بھی ملاقاتیں کی تھیں. یعنی یہ وہی جگہ ہے جہاں نواز شریف پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. حمداللہ محب جس نے پاکستان کے حوالے سے بکواس کی تھی، گھٹیا بات کی تھی، اس کو بھی یہیں پر نواز شریف ملے تھے. رانا شمیم نے ابھی تک نواز شریف کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. عدالت سے باہر اس بارے میں سوال پر وہ نو کمنٹس کہہ کر چلے گئے. لیکن دستیاب ثبوتوں کے مطابق چارلس نے تصدیق کی ہے کہ سابق جج یعنی رانا شمیم اس وقت اس آفس میں موجود تھے. اس انکشاف پر اس ثبوت میں چارلس نے 3 بار تصدیق کی ہے کہ رانا شمیم آرچ ماربل میں موجود تھے. گتری نے ثبوت میں بیان کیا ہے کہ جج نواز شریف کے دفتر میں موجود تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سے آفس میں رانا شمیم موجود تھے تو انہوں نے کہا نواز شریف کے آفس میں موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سے آفس تو انہوں نے کہا نواز شریف کا آفس جیسے یہاں لندن میں، تو اس نے جواب دیا کہ جی ماربل آرچ. گتری سے مزید پوچھا گیا کہ کیا وہ نواز شریف کے دفتر میں تھے، کیا وہ دوستانہ ماحول میں تھے. گتری کا جواب تھا جی ہاں بہت. ایک ٹی وی انٹرویو میں، یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کے دفتر میں تھے اور وہ دوستانہ ماحول میں تھے. اس بات کی بھی وہ نوٹری جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے. ایک ٹی وی انٹرویو میں رانا شمیم کے بیٹے احمد حسن رانا نے بتایا تھا کہ ان کے والد 2020 کے کرونا لاک ڈاؤن سے پہلے لندن میں نواز شریف سے ملے تھے. اس کے بعد رانا شمیم نومبر کے دوسرے ہفتے اس بیان حلفی کی تصدیق کے لیے لندن گئے. انہوں نے اس دورے کے دوران نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دیا. چارلس کا ثبوت میں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ان کے دوست ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے میں آپ کو پاکستان میں ہیڈ جج بنا دوں گا، اس قسم کی بات تھی. اور اگر آپ ہیڈ جج رہے ہوں اور 10 سے 15 سال حکمرانی کی ہو، وہ ایسے دوست تھے. یعنی وہ یہ ساری وہ تفصیل بتا رہے ہیں اپنے الفاظ میں کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ان کی دوستی تھی، نواز شریف کے ساتھ وہ دوستانہ ماحول میں تھے، اور جب یہ انہوں نے دستخط کیے تو نواز شریف کے دفتر میں تھے اور دوستانہ ماحول میں تھے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رانا شمیم محض شناسہ نہیں بلکہ برسوں کے قریبی دوست ہیں، کہ رانا شمیم نواز شریف کے محض واقف کار ہی نہیں بلکہ قریبی دوست ہیں. جب نواز شریف وزیر اعظم تھے انہوں نے رانا شمیم سے کہا تھا کہ وہ انہیں ملک کا چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو 10 سے 15 سال تک اس عہدے پر رہیں گے. رانا شمیم کے بیٹے نے اپنے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان کے والد سندھ میں مسلم لیگ نون کے لائرز ونگ کے نائب صدر رہ چکے ہیں. چارلس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں دستاویزات کا پوری طرح مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان میں نواز شریف کے بارے میں کوئی بہت بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے ان دستاویزات کو سرسری دیکھنے کے بعد ان کی تصدیق کر دی تھی. کیونکہ میں اس وقت بہت مصروف تھا، ان دستاویزات کو مناسب انداز میں دیکھ نہیں سکا. اس بیان کی تمام کاپیاں میرے فون میں موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ نوٹری ایک آزاد شخص ہوتا ہے جو کسی کی شناخت کی تصدیق کرنے کے بعد دستاویزات پر مہر لگا دیتا ہے. کسی تحریری دستاویز کے اوریجنل ہونے کے بارے میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. اس کا یہ بھی کہنا ہے
کہ جب اس بیان الفی کی تصدیق کرائی گئی وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ارد گرد کافی لوگ موجود تھے. ان لوگوں کی موجودگی اور ان کے رد عمل سے لگتا تھا کہ ان دستاویزات کی کافی اہمیت ہے اور ان سے نواز شریف کو فائدہ پہنچے گا. اس بارے میں نواز شریف، اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز کا جواب حاصل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا. اس معاملے میں مزید انکشافات اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران سامنے آنے کا خدشہ ہے. یعنی آپ دیکھیں شریف خاندان جو بھی کھیل کھیلتا ہے، جو بھی سازش رچاتا ہے، جو بھی سازش کرتا ہے، وہ اپنی موت آپ مار جاتا ہے. ان کے اپنے گھر سے اس کی تصدیق سامنے آ جاتی ہے، اس طرح کے انکشافات سامنے آ جاتے ہیں. وہ احمد نورانی کی دیکھ لیں آڈیو کی، احمد نورانی کی آڈیو آئی، اس آڈیو کے چند گھنٹوں میں پتہ چل گیا کہ وہ آڈیو جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ بنائی گئی ہے، وہ ڈاکٹرڈ ہے. ثاقب نثار صاحب کی مختلف جگہوں سے آڈیوز اٹھا کر ان کو جوڑا گیا ہے، ان کو جوڑ کر اور بنایا گیا ہے، لگایا گیا ہے. اور اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے، اس خبر نے یہ جو انکشاف کیا ہے کہ وہاں پر نواز شریف کے دفتر میں یہ بیان الفی اس پر سائن کیے گئے، بہت سے لوگ شریف خاندان کے موجود تھے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے قریبی ساتھی ہیں نواز شریف کے دوست ہیں، وہاں دوستانہ ماحول میں تھے، بالکل اوکے تھے. تو یہ بہت بڑا ایک انکشاف ہے کہ کس طرح سے یہ شریف خاندان مافیاز کی طرح کام کرتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ ان کی کون سی کو آڈیو ویڈیو یا ان کو کون سی ایسی آفر دی گئی ہے رانا شمیم کو کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے جو جج ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم، ان کو ان کی ایک ویڈیو کمپرومائز ویڈیو دکھائی گئی تھی 2000 سے 2003 کے درمیان، ان کی وہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی. پھر وہ ویڈیو شریف خاندان کے جو فرنٹ مین تھے انہوں نے خرید کے ان کو دکھائی اور پھر ان سے یہ سارا کچھ کرایا گیا. ان کو جاتی عمرہ لے کر گئے، ان کی آڈیوز ریکارڈ کی، ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی اور اسی طرح ان کو پہلے خریدنے کی کوشش کی، ان کو عہدے کی جو ہے وہ لالچ دیا، ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو جج لگوایا، پھر ان کو پیسے دینے کی کوشش کی، پھر ان کو کہا کہ گاڑی میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، پھر ان کو سعودی عرب میں عمرے کے اوپر ان سے ملے، پھر ان کو ان کی اولاد کو ان کی فیملی کو باہر جو ہے وہ سیٹل کروانے کی بات کی، باہر پیسے منتقل کرنے کی بات کی اور بیرونی کرنسی میں پیسے دینے کی بات کی. ساری لالچ جب دے لی، پھر ان کو جانی نقصان کی دھمکیاں دی. جب کچھ نہیں بنا پھر وہ ویڈیو خریدی، ان کو بلیک میل کیا اور ان سے وہ بیانات لیے. تو یہ ہے شریف خاندان کا وہ مکروہ چہرہ جس وجہ سے ان کو گاڈ فادر سے تشبیہ دی گئی، جس وجہ سے ان کو سسلین مافیا کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ کس طرح سے مافیاز کام کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کیسے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوں کی پرانی ویڈیوز اور یہ چیزیں نکال کے لاتے ہیں اور ان کو پھر ٹریپ کر کے اور ان کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ رانا شمیم جو ہیں ان کو کوئی ان کی آڈیو ویڈیو دکھائی گئی، ان کو کوئی اور بلیک میلنگ کی گئی، ان کو کوئی لالچ دی گئی، ان کو کوئی پیسہ دیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. جس طرح سے ایک کے بعد ایک چیز ایسی آ رہی ہے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ رانا شمیم جھوٹ بول رہے تھے، ثابت ہو رہا ہے کہ شریف خاندان جنگ اخبار اور ان کی یہ ایک پوری کھیل جو ہے انہوں نے کھیلا. یہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس وجہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انصار عباسی اور یہ سارے ملے ہوئے تھے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.